اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ محترم جناب انجینئر آخری جو ہے وہ بشر المؤمنین ہے یا ذلك الفوز العظیم؟ بشر المؤمنین۔ محترم جناب انجینئر اظہر الاسلام صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عزام الایوبی صاحب، محترم جناب خالد قدومی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ڈاکٹر عزام الایوبی صاحب کی فصیح اور بلیغ عربی کے بعد اور محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کے دلاویز ترجمے کے بعد میں سما خراشی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے ہمارے سامنے اور ایک امتحان ہمارا ہو رہا ہے، ایک اہل غزہ کا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایک امتحان ہمارا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ہو رہا ہے، مسلمان عوام کا ہو رہا ہے، اور مسلمان حکمرانوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ قرار جو ہے اس کا اختیار حکمرانوں کے پاس ہے، وسائل ان کے پاس ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، فیصلے کا اختیار حکمرانوں کے پاس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں سڑکوں پر، لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا ہے، لوگوں نے پوری کی پوری قوم، مجھے نہیں لگتا بہت بدبخت ہوگا وہ شخص جو کہ ان حالات میں بھی وہ اہل غزہ کے ساتھ اس کا دل نہ دھڑکتا ہو، لیکن سوال حکمرانوں کا پیدا ہوتا ہے، اور حکمرانوں کا پاکستان کی سطح پر ہو یا OIC کی سطح پر ہو، دونوں سطحوں پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی۔ پاکستان کی قرارداد ہم نے فلسطین کی قرارداد کے بعد منظور کی، جب 1940 میں قائد اعظم کی موجودگی میں پاکستان کی آزادی کی قرارداد منظور ہونے لگی، اس سے پہلے فلسطین کی آزادی کی قرارداد منظور ہوئی، اور یہ جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ہمارے، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، قائد اعظم رحمہ اللہ، ان کی ایک پالیسی کا ایک تسلسل، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا جو مقدمہ ہے یہ اخلاقی بنیادوں کے اوپر ہے، یہ کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مقدمہ، مسلمانوں کا مقدمہ اخلاقی بنیادوں پر قائم ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور زبردستی فلسطینیوں سے ان کا حق چھینا گیا ہے، ان کا وطن چھینا گیا ہے، ان کی سرزمین سے ان کو نکالا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کی بے عزتی کی گئی ہے، اس لیے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جیسے اس سے پہلے مقررین نے کہا، یہ کوئی تبرعات کا نہیں ہے کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے
OIC کا جو اخلاقی OIC کا مقصد وجود ہی یہی ہے۔ OIC 1969 میں بنی اسی لیے تھی کہ الاقصی کا تحفظ کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کر سکتی، اقوام متحدہ اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا عالمی نظام بنائیں گے جو کہ اقوام عالم کو، تمام انسانیت کو تحفظ فراہم کرے گا، تو پھر ان اداروں کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ محترم ڈاکٹر خالد قدومی صاحب نے بالکل درست کہا کہ فلسطینی یہ توقع نہیں کریں گے کر رہے کہ ہم فوج کشی کر دیں گے اور اپنی فوج، لیکن کم از کم اتنی غیرت کا مظاہرہ تو کرو کہ جو ادارے تمہارے بنے اس مقصد کے لیے ہیں، ان اداروں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا سیکھو۔ کوئی سیکیورٹی میکانزم مسلمان ممالک کا ہونا چاہیے۔ اگر حماس کے 15-20 ہزار لوگ ان کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں تو ہماری یہ 75 اور 80 لاکھ افواج جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ کوئی سیکیورٹی میکانزم ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بعد میں ریلیف کا کام، امدادی کام، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ ورسولہ وجاہد فی سبیلہ، یہ دونوں کام تو برابر نہیں ہے۔ اس لیے اول کام جو ہماری حکومتوں کے کرنے کا ہے، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں بچے جو ہے شہید ہو رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمارے حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اولین کام جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیمبر آف کامرس کو کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ لوگ حکمتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ خوف کا وقت نہیں ہے۔ پورا کا پورا مغرب جو ہے وہ قتل عام کے لیے اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے، وہ بچوں کے قتل کے لیے اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے، وہ جرائم کے لیے اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے۔ ہم اپنے حق کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی، ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ احتساب ان کا کرتے رہیں گے، یہ مطالبہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس قوم کے اختیارات ہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ان کے پاس جو دولت ہے، جو وسائل ہیں، جو فوج ہے، وہ اس قوم کی ملکیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔